کہ وہ عدالت میں پیش ہوں یا نہ ہوں۔ جیل حکام کہاں ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ عدالت قانون کے مطابق حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ عدالت نے جیل حکام کے تحریری جواب پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش ہونے سے روکا گیا، نہیں معلوم انہیں 1 گھنٹے تک کہاں رکھا گیا۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی حکومت پر شدید تنقید، کہا ہم نے جیل کاٹی ہے مگر عمران خان اگر آپ جیل گئے تو کوئی سہولت ملے گی نہ بھاگنے دیں گے، کرپشن کا حساب لیں گے، آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، بہتر ہے خود ہی عزت سے چلے جائیں۔ حمزہ شہباز شریف کو آج آپ نے اپنے کورٹ میں پیش ہونے سے روکا، جب پولیس کلامی ہوئی 1 گھنٹہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اس کا حساب لیں گے نیازی صاحب، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اس سے آگے آپ کیا کر لیں گے؟ پھانسی لگا دیں گے؟ سن لو، الٹے ہو جاؤ گے۔ شہباز شریف کی 1 روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے، مگر جس دن آپ جیل جائیں گے عمران احمد نیازی، آپ زندگی میں 1 گھنٹہ جیل نہیں گئے ہیں، آپ کو تو کوئی سہولیات نہیں ملنی، آگنے کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ نام آپ کے ای سی ایل میں ہوں گے اور پیشیاں ہوں گی بلین ٹری سنامی کی، پیشیاں ہوں گی فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کی، پیشیاں ہوں گی آٹا سکینڈل کی، پیشیاں ہوں گی ادویات کے سکینڈل کی، پیشیاں ہوں گی چینی کے سکینڈل کی، اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کے آخری لمحات ہیں، ان گرتی ہوئی دیواروں کو ہم دھکا دے رہے ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے تو عزت سے چلے جائیے۔ حمزہ شہباز کا بختر بند گاڑی میں عدالت جانے سے انکار۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا حمزہ شہباز کھربوں ڈالر کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سرٹیفائیڈ ملزم اور مجرم ہیں، مگر ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ موصوف 2 سال سے وی وی آئی پی احتساب دیکھ رہے تھے، اب حقیقی احتساب کا مزہ چکھیں گے۔ صاحب نے انکار کر دیا پیشی میں آنے سے کہ میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں۔ حیران ہوں حمزہ شہباز صاحب، آپ نے اپنی برتھ ڈے منانے کے لیے نہیں جانا تھا، نہ ہی آپ نے کوئی شالمار باغ کی سیر کرنے کے لیے جانا تھا، آپ نے اپنی پیشی پہ جانا تھا۔ یہ لیموزین میں یا مرسڈیز میں یا چارٹرڈ طیارے میں بھیجا جائے؟ نہیں جناب، آپ کو ایک ملزم اور ایک مجرم کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ ابھی بھی آپ کی آکڑ، آپ کا غرور، آپ کا تکبر ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ آپ وی وی آئی پی طریقے سے جو احتساب آپ پچھلے 2-2.5 سالوں سے نپٹاتے رہے ہیں، تو آپ کا ریئل طریقے سے احتساب شروع ہوگا اور آپ کو احتساب عدالتوں میں اپنی اس کرپشن کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ شہباز شریف کی فیملی اور نواز شریف کی فیملی میں سخت پھوٹ پڑ چکی ہے، اور آج یا کل بیگم صفدر امان صاحبہ شہباز شریف صاحب کو ملنے جائیں گی، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں کی جانے والی گفتگو باہر چیلنج نہیں کی جا سکتی، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں ایاز صادق کے الفاظ درست نہیں تھے تو کیا اسپیکر سوئے ہوئے تھے؟ اسپیکر بیان حذف کر لیتے۔ محض انتقام کے باعث ایاز صادق کے بیان پر ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ انتقام کی آگ گلی محلوں تک پھیل گئی تو حالات قابو میں نہیں رہیں گے۔ بھارتی میڈیا کی خبروں کو بیانیہ بنانا ہے تو پھر آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ پارلیمنٹ میں جو بات کی جاتی ہے وہ باہر چیلنج نہیں ہو سکتی۔ ایاز صادق صاحب پہ اوپر جو الزام ہے، اگر ان کی بات جو ہے اس سے غلط معنی نکالے جا سکتے تھے تو وہاں اسپیکر صاحب سوئے ہوئے تھے، اس وقت اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کے بیان کو ایکسپنج کر دیتے۔ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این اور ان کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے نفرت کا اور انتقام کا جو ہے ان کے بیان کے اوپر جو ہے یہ ہرزہ سرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ آگ اس وقت ایوانوں میں ہے یا یہ عدالتوں میں ہے، یہ گلی محلوں تک جو ہے جو جب پھیل جائے گی تو پھر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں رہیں گے۔ انڈیا کا میڈیا جو کہتا ہے اس کو آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے، پھر میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے آئی جی جیل خانہ جات جو پنجاب ہے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں، اگر میاں شہباز شریف کو، حمزہ شہباز شریف کو آپ نے کوئی سہولت دی تو میں جو ہے وہ آپ کو چھوڑوں گا۔ چیئرمین نیب کو اب ان کی بلیک میلنگ سے نکل جانا چاہیے۔ جو آپ کر رہے ہیں 11 ماہ بعد پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا اس قوم کو۔ 11 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملتی۔ اس میٹنگ کی باتیں کھولیں گے تو اور بھی بھیانک انکشافات ہوں گے۔ ایاز صادق کے دفاع میں نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر دھمکیوں پر اتر آئے۔ AY نیوز کے پروگرام اعتراض ہے میں بولے میٹنگ میں موجود تھا، ایسی باتیں نہ کھولیں ورنہ نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ ملک میں باقی فیکٹریاں بند لیکن غداری کی فیکٹری کھلی ہے۔ ایاز صادق نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اس میٹنگ کے بارے میں معاملات کو مت کھولیں ورنہ اور بھی بھیانک انکشافات سامنے آئیں۔
اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈسکشن پارلیمان میں کرنے والی نہیں تھی، لیکن اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان کو کھولا گیا۔ ملک میں باقی ساری فیکٹریاں بند ہیں اور غداری کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، تو لہٰذا آپ سردار ایاز صادق کو بھی قرار دے دیں، آپ ان کو بھی قرار دے دیں، پوری پی ڈی ایم کو غدار قرار دے دیں۔ یہ جو غداری کی فیکٹری ہے عذرائے کرم یہ بند کر دیں، ورنہ یہ معاملہ بہت آگے جائے۔ بہتر تو تھا کہ جو انہوں نے کل ایک وضاحت ویڈیو بیان جاری کیا اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا اور ہم آگے بڑھ جاتے۔ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، اب کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ فوج سیاست سے بڑھ کر پاکستان کی بقا کا ہے۔ ایم کیو ایم لندن کی طرح ان پر بھی پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ فیصل واوڈا کا خرم دستگیر خان کو جواب۔ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، پہلے بھی کہہ کے تھک گیا ہوں۔ نہ معافی کا معاملہ رہا ہے، نہ یہ سیاست کا معاملہ رہا ہے، نہ یہ فوج کو بدنام کرنے کا معاملہ رہا ہے، نہ یہ عدلیہ کو بدنام کرنے کا معاملہ رہا ہے۔ یہ ایک پاکستانی قوم اور پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایاز صادق نے جو کیا ہے کام ہندوستان کے لیے، یا تو منیمم اس کا ابھینندن کی طرح اونچے بڑھا کے ہندوستان بھیجا جائے سمیت اس کی پارٹی کے، بین کیا جائے۔ اور ایاز صادق کا بیان پی ڈی ایم میں بھی دراڑیں ڈالنے لگا ہے۔ جے یو آئی فے کے حافظ حسین احمد کی شدید مذمت، نواز شریف کو آستین کا سانپ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ذمہ داران لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ نواز شریف پہلے بھی لندن گئے تھے، مرحوم قاضی حسین احمد اور عمران خان کو بلایا اور الیکشن کے بائیکاٹ پر لگا دیا اور اپنا موقف بدل دیا۔ شدید مذمت کرتا ہوں اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا، اور ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، اور اس کے بعد ابھی جو لندن ان کو بھیجا ہے، میں برملا کہوں گا جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں، آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا۔ الطاف حسین لندن میں بیٹھا، اسے بنانے والی ہماری یہی کچھ طالع آزما جرنیل تھے۔ میں اس ملک کا باسی ہوں، یہ ملک ہے تو ہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک حد ہوتا ہے، اور ہم یقیناً اس وقت اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں پہلے جناب نواز شریف صاحب بیٹھے تھے، قاضی حسین احمد مرحوم، آج بھی عمران خان زندہ، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں انتخابات کی بائیکاٹ پہ لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنا موقف بدل دیا۔ بعض اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات قومی مفادات کے خلاف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایاز صادق کے متنازع بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مسلح فوج پر پوری قوم کو فخر ہے۔ پاک فوج مشکل کی ہر گھڑی میں سرخ رو رہی ہے۔ ہماری مسلح فوج قوم کی آن، شان اور مان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات ملک دشمن کے بیانیے کے عکاس ہیں۔ ایاز صادق سمیت بعض اپوزیشن رہنما ملک دشمنی کی حد پار کر چکے ہیں۔ عوام مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ملک دشمن بیانیے کی پاکستان میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ قوم کی تائید سے پاکستان کی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ایاز صادق کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو ناشتے پر دعوت۔ مولانا فضل الرحمان کے ایاز صادق کے گھر آمد، ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ زاہد، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور اب میٹنگز کے لیے اس طرح کی جو نشستیں ہیں ان کا اہتمام بھی اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آج جو ہے وہ ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو اور دیگر جو پارٹی کے احباب ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی، ناشتے پہ ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی، اور مولانا فضل الرحمان آج صبح وہاں ناشتے کے لیے پہنچے۔ فضل الرحمان کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور باقی جو جے یو آئی کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور دیگر نون لیگ کے رہنما بھی اس ناشتے پر موجود ہیں، اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے اور آئندہ کے عمل پر بھی جو اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو مزید فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ زاہد۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौज पाकिस्तान से एकजहती के लिए कल कराची में रैली निकालने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि रैली में पाक फौज और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि भारत के बयानिए को फरोग देने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये फौज अपने प्रोफेशनलिज्म में प्राइड रखती है। हमारे पायलट्स बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड माने जाते हैं कि इनके कहने से क्या होता है। पायलट तुम्हारा गिरा, जहाज उसे चलाना नहीं आया, ठोका हमारी अफवाज ने उसको। तुम 10 लाख फौजियों के साथ 80 लाख कश्मीरियों को नहीं डील कर सके। तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अपनी फौज के साथ किस तरह डील करोगे? ऐसा फेंटा पड़ेगा मोदी जी पाकिस्तान के अवाम से कि हिंदुस्तान सफाई हस्ती से गायब हो जाएगा। जो भी हिंदुस्तानियों के बयानिए को फरोग देगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अयाज सादिक के मुंह से इसी तरह नहीं कुछ निकल गया। ये पूरी प्लानिंग के तहत एक कमरे में बैठ के साजिश के साथ ये प्लान किया गया है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि मौजूदा हालात में हम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को, हम अपने इदारों को, हम अपने वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक पाकिस्तान रैली निकालने जा रहे हैं। ये हम इतवार के रोज़ दोपहर 1 बजे मज़ार कायद VIP गेट से हम ये रैली शुरू करेंगे और जिसका इख्तिताम जो है वो 3 तलवार के ऊपर होगा। मज़ार कायद पर नारेबाजी और मज़ार कायद की बेहुरमती का मामला। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची की अदालत में पेश नहीं हुए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने अदालत को बताया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर शहर से बाहर हैं, इसलिए वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। तफ्तीशी अफसर ने केस का चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत देते हुए कहा आइंदा समात पर अबूरी चालान जमा करवाया जाए। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत नाज़ीज़म से मुतासिर फस्ताई मुल्क बन चुका है। RSS के नज़रिए पर चलने वाली BJP खुले आम हिटलर को सराहती है। नाज़ी यहूदियों को ख़त्म करना चाहते थे, BJP भारतीय मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है। India ideology stems from RSS. Its inspiration was the Nazi Party in Germany. RSS ideology is based on hatred for Muslims. भारत नाजीइज्म से मुतासिर फस्ताई मुल्क बन चुका है। मोदी की पार्टी का नजरिया RSS का है। BJP में खुलेआम हिटलर को सराहा जाता है। नाजी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे, BJP भारतीय मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू। इमरान खान ने आलमी बिरादरी को खबरदार किया कि बर्रे सगीर में मोदी जैसी शिद्दत पसंद नस्ल परस्त हुकूमत पहले कभी नहीं रही। भारत हमसाया मुल्क चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए खतरा है। अमेरिका चीन की वजह से भारत को अहमियत देता है। खित्ते में भारत को अहमियत देने का अमेरिकी तर्ज अमल खामियों पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका से भारत के तनाजुर में मुसावी रवैया देखना चाहते हैं। कश्मीर पर अमेरिका से दोनों मुल्कों के साथ यकसा पॉलिसी की तवक्को है। खित्ते में कशीदगी है जो किसी भी वक्त भड़क सकती है। नया सदर जो भी हो, अमेरिका को दोनों मुल्कों के साथ यकसा रवैया रखना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के साथ कोरोना का मुकाबला किया। पाकिस्तान की हुकूमत कोरोना वायरस का मुकम्मल इदराक रखती है। ट्रंप या जो बाइडन, अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा? इस सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो बाइडन राय आम्मा में मकबूल नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उसामा बिन लादेन 80 की दहाई में मुजाहिदीन का मददगार हीरो था। अफगान जिहाद के दौरान उसामा बिन लादेन को CIA की सपोर्ट हासिल थी। तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अफगान मुहाजिरीन का उनसर मददगार रहा। अफगानिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा,
पेश गोई नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान के बाद कोई मुल्क वहाँ अमन चाहता है तो वो पाकिस्तान है। गुलबदीन हिकमतयार ने अफगान इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो अपने मुल्क का आईन तस्लीम करता है। मैंने हिकमतयार से मुलाकात से पहले अब्दुल्ला से बातचीत की। अफगानिस्तान में किसे इख्तिदार मिले, पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। काबुल हुकूमत भारत को वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मी की इजाजत न दे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।